احمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ اس جب یوں ہی وہ وہی کر رہا تھا ربو کا آپ کا رب الی الملائکتی فرشتوں کی طرف انی کہ بے شک میں معاکم تمہارے ساتھ ہوں فثبتوا پس تم سب ثابت قدم رکھو الذین ان لوگوں کو جو آمنو سب ایمان لائے۔ جب آپ کا رب فرشتوں کی طرف وہی کر رہا تھا کہ بے شک میں تمہارے ساتھ ہوں پس تم سب ایمان لانے والوں کو ثابت قدم رکھو۔ اچھا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت جو ہے وہ فرشتوں سے جب خطاب کرتے ہیں تو وہی کے ذریعے کرتے ہیں، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ڈائریکٹلی جو ہے نا وہ ہم کلام نہیں ہوتے فرشتوں سے، ایون کہ جبرائیل امین سے بھی کبھی ڈائریکٹلی ہم کلام نہیں ہوئے، ٹھیک ہے۔ اور یہ معراج میں بھی آتا ہے، آپ کو پتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا ایک خاص حد تک جو ہے وہ جبرائیل امین اوپر جا سکے، اس سے اوپر نہیں جا سکے، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو جو ہے وہ دیکھنے کا شرف نہیں ملا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کے موقع پر، یہ یاد رکھیے گا، کیونکہ امی عائشہ کی حدیث ہے کہ جس نے جو ہے یہ کہا کہ معراج کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا ہے، اس نے جھوٹ باندھا۔ تو باتوں سے ہی بات نکلی ہے ویسے یہ۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنے فرشتوں سے وہی کے ذریعے جو ہے وہ ہم کلام ہوتے یاد رکھیے گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے وہی کی، تیرے رب نے وہ وہی کر رہا تھا فرشتوں کی طرف، کیا وہی کر رہا تھا؟ انی معکم، بے شک میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اب یہ کم کی جو ضمیر ہے وہ کس طرف جا رہی ہے، یہ ہم نے اس پر ڈبیٹ کرنی ہے۔ ڈبیٹ کیا کرنی ہے؟ دو مفسرین نے کہا کہ کم کی ضمیر جو ہے وہ یہ دو پرسنالٹیز کی طرف جا سکتی ہے، جمع کی ضمیر ہے۔ ایک جو ہے وہ فرشتوں کے ساتھ یعنی تمہارے ساتھ ہوں، یعنی فرشتوں کے ساتھ ہوں کہ کیوں اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ساتھ کیوں ہے؟ کیونکہ انہوں نے مسلمانوں کی مدد کرنی ہے، ٹھیک ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ساتھ ہے۔ دوسری مفسرین یہ کہتے ہیں یہ کم جو ہے نا، کم کی ضمیر جو ہے وہ بیسیکلی مومنین کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ جب وہی کر رہا تھا تیرا رب اپنے فرشتوں کی طرف، الملائکہ فرشتوں کی طرف، کہ بے شک میں معکم، میں تمہارے ساتھ ہوں، میں یعنی مومنین کے ساتھ ہوں، ٹھیک ہے۔ تو اب معکم کم کی ضمیر جو ہے مسلمانوں کی طرف ہے، بس کیونکہ میں ان لوگوں کے ساتھ ہوں تو آپ لوگوں نے جو ہے وہ ایمان لانے والوں کے قدموں کو جو ہے وہ مضبوط رکھنا ہے، ثابت قدم رکھنا ہے۔ فثبتوا الذین آمنوا، کیونکہ میں ان کے ساتھ ہوں اس لیے ان کے قدم انہیں ثابت قدم رکھنے ہیں۔ تو یہ دونوں معنی جو ہے وہ لیے جا سکتے ہیں کہ کم کی ضمیر جو ہے وہ فرشتوں کی طرف بھی جا سکتی ہے، اور کم کی ضمیر جو ہے مومنین کی طرف بھی جا سکتی ہے۔ یہ کلیئر ہوگی جو بات؟ کل ٹائم کم تھا جس کی وجہ سے جو ہے نا یہ پوائنٹ کلیئر نہیں کر پایا میں۔ جی آگے چلو بیٹا۔ سعودی ان قریب میں ڈال دوں گا فی قلوبی ان کے دلوں میں الذین ان لوگ کے جنہوں نے کفروا کفر کیا، الرعب روب کو، فضربوا پس تم سب ضرب لگاؤ، تم سب مارو، فوق الاعناق ان کی گردنوں کے اوپر، وضربوا اور تم سب ضرب لگاؤ، تم سب مارو، منہم ان کے کلہ بنانے ہر کوڑ پر۔ ان قریب میں ان کے جنہوں نے کفر کیا ان سب کے دلوں میں روب ڈال دوں گا، پس تم سب ان کے گردنوں کے اوپر ضرب لگاؤ اور ان کے ہر کوڑ پر ضرب لگاؤ۔ اچھا سأل کی یہ انقریب آیا ہے، انقریب کیوں آیا جی؟ سأل کی انقریب میں ڈال دوں گا فی قلوب الذین کفروا الرعب، کافروں کے دلوں میں روب کو۔ جنگ میں فتح کے ساتھ، جی جنگ میں فتح کے ساتھ اللہ ان کے دلوں پہ روب ڈال دے گا کافروں کے۔ یہ بھی آپ کہہ سکتی ہیں کہ وہ روب پڑے گا تو پھر فتح ملے گی۔ دیکھیں جب کسی کے دل میں روب ڈلتا ہے نا تو پھر اس کو جہاں مرضی مارو، اس کو نہیں پتا چلتا کہ کتوں پہنیاں پہ ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ان قریب سے جو مفسرین نے مراد لی ہے نا، واللہ عالم بالصواب، اللہ تعالیٰ زیادہ بہتر جانتے ہیں، کہ مسلمان اپنی ثابت قدمی کا ثبوت دے دیں، یعنی جب مسلمان اپنی ثابت قدمی کا ثبوت دے دیں گے نا کہ بھئی ایسی ثابت قدم ہم جو ہے وہ یہاں سے نہیں بھاگ رہے، ٹھیک ہے، ثابت قدم ہے، تو اس وقت جو ہے وہ پھر دیر نہیں لگے گی کہ فوراً جو ہے وہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مسلمانوں کا روب جو ہے وہ کفار کے دل میں ڈال دے گا۔ یعنی کنڈیشن ہے اس میں تھوڑی سی، سعول کی میں جو آتا ہے نا کہ ان قریب میں ڈال دوں گا، اب فوری طور پر اللہ تعالیٰ کیوں نہیں ڈال دے؟ اس لیے کہ پہلے مسلمانوں سے ثابت قدمی جو ہے اس کا ثبوت اللہ تعالیٰ نے لینا ہے، ٹھیک ہے۔ دیکھیں یہ
ایگزامینیشن سینٹر ہے جہاں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، تو اس میں کچھ پرفارم کریں گے تو کچھ ملے گا نا، ٹھیک ہے، بغیر پرفارمنس کے کچھ نہیں یہاں پہ ملے گا، یاد رکھیے گا۔ تو یہ نہیں ہوگا کہ بس جو ہے وہ اللہ توکل کر کے ہم بیٹھ جائیں گے تو ہمیں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے وہ ملنا شروع ہو جائے گا۔ ابراہیم علیہ السلام کو جو ہے وہ خلیل اللہ کہا گیا، کیوں؟ ہاں، کیونکہ انہوں نے پرفارم کیا، انہوں نے پرفارم کیا، ٹھیک ہے، ثابت قدمی انہوں نے دکھائی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو لقب عطا کر دیا خلیل اللہ، یہ اللہ کا خلیل، اللہ کا دوست ہے یہ، ٹھیک ہے۔ تو پرفارم کرنا پڑے گا، تو یہاں پہ بھی جو ہے نا بدر میں پرفارم کیا مومنین نے، تب اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ روب ڈالا کافروں کے دل میں۔ جب روب ڈل گیا تو پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ پھاڑ کے کٹو انہوں نے، فوقل آناک، گردنوں کے اوپر۔ گردنوں کے اوپر کیا ہوتا ہے جی؟ سر ہوتا ہے جی۔ میری آواز آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ جی سر آ رہی ہے۔ ہاں، فوقل آناک، اوپر گردنوں کے، مراد کیا کہ جو سر ہے ان کے سروں پر مارو، وَضْرِبُوا مِنْهُمْ، اور تم سب ضرب لگاؤ، منہم ان پر، ٹھیک ہے، کل بنان، ہر پور پر۔ پور جو ہے نا وہ پوٹے جو کہتے ہیں اس کو، یعنی ایک کہنے کہ ایک عضویہ، ایک چھوٹا سا جو ہے وہ آرگنزم جو ہے وہ یہاں مثال دی گئی کہ یعنی ہر پور پر میں مارنی ہے، یعنی ان کے جسم کا کوئی حصہ چھوٹنا نہیں چاہیے، ہر جگہ پر ان کو جو ہے وہ ٹھکائی ان کی کرو۔ اچھا، اب آگے چلو بیٹا، کیا فرمایا جا رہا ہے؟ ذالکہ، یہ بھی انہم، اس وجہ سے کہ بے شک انہوں نے شاقو، ان سب نے مخالفت کی، اللہ تعالیٰ کی، اور رسولہ، اس کے رسول کی، اور جو شاقی کی وہ مخالفت کرے گا اللہ تعالیٰ کی، رسولہ، اور اس کے رسول کی، فإن اللہ، بس بے شک اللہ تعالیٰ، شدید العقاب، سخت عذاب دینے والا ہے۔ یہ اس وجہ سے کہ ان سب نے اللہ اور اللہ کے رسول کی مخالفت کی، اور جو اللہ اور اللہ کے رسول کی مخالفت کرے گا تو بے شک اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والا ہے۔ اچھا، ذالکا، یہ کیا جو پیچھے گزرا کہ ان کو جو مسلمان جو ہے نا گاجر مولی کی طرح کاٹ رہے ہیں، ٹھیک ہے، مسلمان کاٹ رہے ہیں نا ان کو، یہ اس وجہ سے ہے کہ انہوں نے شاق اللہ، مخالفت کی اللہ کی۔ شاق جو لفظ ہے نا، شاق، یہ بیسیکلی ضد کے معنی میں آتا ہے، یعنی اللہ نہ ضد لا کے بہ گئے سن اور اس کے رسول کے ساتھ ضد بازی کی انہوں نے، ٹھیک ہے، اور جو ضد بازی کرے گا اللہ کے ساتھ، اس کے رسول کے ساتھ، تو پھر کیا ہوگا؟ فإن اللہ شدید العقاب، اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والا ہے، ٹھیک ہے۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو کلیئر ہو گیا یہ پوائنٹ۔ چلو آگے بیٹا۔ ذالکم، یہ سزا ہے، فذوقوہ، بس تم سب اسے چکھو، وَأَنَّ، اور بے شک، للکافرین، سب کافروں کے لیے، عذاب النار، آگ کا عذاب ہے۔ یہ سزا ہے تو بس تم سب اس کو چکھو، اور بے شک سب کافروں کے لیے آگ کا عذاب ہے۔ ذالکم یعنی یہ تمہارے لیے ہے، ٹھیک ہے، ذالکم یہ تمہارے لیے ہے، یا یہ ہے تم سب کے لیے۔ فذوقوہ، ہو کی ضمیر جو ہے نا، یہ بیسیکلی ابتدا ہے، یا یہ کہہ لیں کہ اس یہ ہو کی ضمیر پچھلی آیت میں جو عقاب ہے نا، سخت سزا دینے والا، یہ اس کی طرف ہے۔ ذالکم فذوقوہ، پس تم چکھو اسے، یعنی نقد جو ان کو سزا مل رہی تھی وہ دنیا میں مل رہی تھی، کہ ان کے جو ہے نا پور پور پر، پوٹے پوٹے پر جو ہے ان کو مار پڑ رہی تھی، ان کے سروں پر جو ہے ان کو مار پڑ رہی تھی، ٹھیک ہے۔ 1000 کا جو ہے نا وہ لشکر لے کے آگے، ٹھیک ہے، اور وہ لشکر بھی خالی جو ہے وہ خالی لشکر نہیں ہے، بلکہ ساز و سامان سے بھرپور لشکر ہے، اور ادھر مسلمانوں کی جو ہے وہ بے سر و سمانی کا اندازہ جو ہے ان سب کو ہے۔ تو یہ نقد سزا ان کو مل رہی ہے دنیا میں، اور وہ انا للکافرین، اور بے شک کافروں کے لیے عذاب النار، آگ کا عذاب بھی ہے۔ یہ نقد سزا تو ابھی لو، ٹھیک ہے، لیکن آخرت کا عذاب جو ہے، آگ کا جو عذاب ہے نا، وہ بھی تمہیں ملے گا۔ اچھا، اب اس میں جی چلو بیٹا آگے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے اچھا، لوگو، ایک منٹ نا، میں پچھلی کھل سکتی ہے بیٹا؟ اس میں نا تھوڑا سا میں آپ کو بتانا بھول گیا ہوں۔ یہ ابھی جو ہم نے پڑھا، ذالک بانہم شاقوا اللہ ورسولہ، کہ یہ اس وجہ سے تھا کہ انہوں نے جو ہے وہ ضد لگائی اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ مخالفت کی، ٹھیک ہے۔ اور اس میں نا ایک روایت بھی ہمیں ملتی ہے، وہ میں بتانا آپ کو بھول گیا تھا، بخاری کی ایک روایت ہے
کہ بیسیکلی جو ہے نا ذالکا یہ اس وجہ سے ہے، کس وجہ سے ہے؟ کیونکہ انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ بددعا بھی کی تھی ان کے لیے۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ خانہ کعبہ کے پاس نماز پڑھ رہے تھے، اور ابو جہل اور اس کے ساتھی وہاں بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ آپس میں کہنے لگے کہ تم میں سے کون جاتا ہے اور فلاں لوگوں نے جو اونٹنی کاٹی ہے اس کا بچہ دان لا کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدہ کرے تو ان کی پیٹھ پر رکھ دیتا ہے۔ یہ سن کر، ہاں، یہ سن کر ان کا بدبخت ترین عقبہ بن ابی معیط اٹھا اور بچہ دان اٹھا لایا اور دیکھتا رہا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گئے تو بچہ دان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں کندھوں کے درمیان میں پیٹھ پر رکھ دیا۔ یہ سیدنا عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ میں خود یہ دیکھ رہا تھا لیکن کچھ نہ کر سکتا تھا، کاش اس دن میرا کچھ زور ہوتا۔ یہ سیدنا عبداللہ بن عباس فرما رہے ہیں۔ کافر ہنستے اور ایک دوسرے پر گڑے پڑے رہتے تھے، یعنی اس طرح وہ نا کہہ کے لگا کے ہنس رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدے میں ہی پڑے رہے اور سر نہیں اٹھا سکے، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ آئی اور بچہ دان کو پیٹ سے اٹھا کر پرے پھینکا۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر اٹھایا اور دعا کی۔ کیا دعا کی؟ بیسیکلی دعا نہیں، یہ بد دعا تھی، یا اللہ قریش سے نپٹ لے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 3 بار یہ الفاظ ہو رہے ہیں، کیا؟ یا اللہ قریش سے نپٹ لے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بدعا کر رہے تھے تو کافروں پر گرا گزرا۔ کیوں؟ ان کو پتا ہے کہ یہ جو سٹی ہے یہاں تو دعائیں تو یہاں قبول ہوتی ہیں مکہ میں، اور پھر بھی مکہ میں جو ہے وہ حرم میں بیٹھ کے جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بدعا کر رہے ہیں، اس لیے ان پر جو ہے نا وہ گرا گزری یہ ساری بات، کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ شہر میں دعا قبول ہوتی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لے لے کر بدعا کی کہ یا اللہ ابو جہل سے نپٹ لے، اور عتبہ بن ربی، شیبہ بن ولید بن عتبہ، امیہ بن خلف اور عقبہ بن ابی معیط سے سمجھ لے۔ اور عمر بن میمون نے 7ویں نام عمارہ بن ولید کا نام بھی لیا جو ہمیں یاد نہ رہا۔ یہ عبداللہ بن مسعود کہہ رہے ہیں کہ 7ویں بندے کا بھی نام تھا عمارہ بن ولید۔ ابن مسعود کہتے ہیں کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، جن لوگوں کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لے کر بدعا کی تھی میں نے دیکھا ان سب کی لاشیں بدر کے کنویں میں پھینکی گئی۔ ذالکا، یہ اس وجہ سے بھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ بدعا بھی کی تھی ان کے لیے، ٹھیک ہے؟ تو یہ کہا جاتا ہے کہ اس طرح جو ہے نا بدعا بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی، جس کی وجہ سے جو ہے وہ ان کو سزا ملی بدر کے مقام پر۔ یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے، اذا جب لقیتم تم سب ملو، الذین ان لوگوں سے جنہوں نے کفروا کفر کیا، ضعفاً لشکر کی صورت میں، فلا تو نہ تولوہم تم سب پھیرو ان سے الادبار اپنی پیٹھیں۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تم سب کفار سے لشکر کی صورت میں ملو تو ان سے اپنی پیٹھیں مت پھیرو۔ اچھا دیکھیں جی، یہ جو ہے نا اس وقت 2 طرح کی جنگیں ہوا کرتی تھی۔ ایک گوریلا وار ہوا کرتی تھی۔ گوریلا وار میں یہ کرتے تھے کہ ایک پارٹی چھپتے چھپاتے دوسری پارٹی پر حملہ کرتی، اس کو ٹھاپے لگا کے ان کا مال اٹھا کے لے کے بھاگ کے آ جاتے۔ یہ گوریلا وار ہوا کرتی تھی۔ دوسری جو ہے نا جنگ جو ہوا کرتی تھی نا وہ لشکر کی شکل میں ہوتی تھی، ٹھیک ہے؟ یہاں لفظ استعمال ہوا ہے زخفن، ٹھیک ہے؟ اے ایمان والو، اذا لقیتم الذین، لقیتم ملاقات سے ہے جب تم ملو، الذین کفروا کا ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا، اس شکل میں زخفن لشکر کی صورت میں، یعنی آمنے سامنے لشکر ہو۔ تو ایک جنگ یہ بھی ہوا کرتی تھی، اس میں کچھ نارمز ہوا کرتے تھے، کچھ جو ہے نا کہہ لیں کہ اس کے نارمز کو کیا کہیں گے، کوئی روایات ہوتی تھی کہ کس طرح جنگ لڑنی ہے، تو اس سے نہ جو ہے وہ دونوں پارٹیز میں سے کوئی بھی جو ہے وہ ان نارمز کو پورا کیا کرتے تھے۔ اچھا زخفن جو ہے نا لفظ، یہ زخفہ جو ہے نا استعمال ہوتا ہے کسی ایسے بچے کے لیے، چھوٹا بچہ جو اپنے گھٹنوں کے بل چل رہا ہو۔ زخفن عربی میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے چھوٹے بچے کے لیے جو اپنے گھٹنوں کے بل چل رہا ہو۔ تو ایسا چھوٹا بچہ جو اپنے گھٹنوں کے بل چلے اور دوسرا اس کے ساتھ کوئی بندہ اپنے پیروں کے بل اگر چل رہا ہو، تو چھوٹا بچہ کیسے چلتا ہوا نظر آتا ہے؟ آہستہ سے تیز سے چلتا ہوا؟ جی میری آہستہ آواز سے۔ چندہ؟ سر چھوٹا بچہ آہستہ سے چلتا ہے۔ ہاں، چھوٹا بچہ جو ہے آہستہ آہستہ جو ہے وہ چلتا ہوا محسوس ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو یہ لفظ وہاں سے لیا گیا ہے زخفن، یعنی
دیکھیں یہ اس دور کی بات ہو رہی ہے جب لشکر آمنے سامنے ہوتے تھے، اور کس شکل میں جنگ ہوتی تھی، یعنی گھوڑوں پر، اونٹوں پر سوار تھے، ٹھیک ہے، اور پیدل بھی ہوا کرتے تھے، اور سارا سامان انہوں نے جو ہے وہ سارا سامان جو ہے وہ لدا ہوا ہوتا تھا. تو اس طرح لگتا تھا کہ جیسے جیسے چھوٹا بچہ جو ہے نا زمین میں گھستا گھستا محسوس نہیں ہوتا، ٹرتا بھی پیا زمین زمین جبڑی بھی جاندہ پہ جو گھٹنوں کے بل چل رہا ہوگا. اس لیے جو ہے وہ زخفن یہاں لشکر کی صورت میں استعمال ہوا کہ یہ ساز و سامان سے لیز لشکر جو ہے وہ ایسے چل رہا ہوتا ہے آہستہ آہستہ، جیسے ایک چھوٹا بچہ جو ہے وہ اپنے گھٹنوں کے بل چلے. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب اس طرح کی جنگ ہو نا آمنے سامنے کی، تو پھر جو ہے نا اپنی پیٹھیں پھیر کے نہیں جانا، یعنی نسنا نہیں میدان کو. ٹھیک ہے، اب اس کی آگے بھی سن لے کہ جو اس طرح کے لشکر کے آمنے سامنے لشکر آ پہنچے گا، کفار تمہارے سامنے ہوں گے اور تم نے پیٹ پھیر لی، تو پھر کیا ہوگا؟ وَمَن اور جو یولیہم جو پھیرے گا ان سے یومئذ اس دن دبرہ اپنی پیٹھ الا مگر متحرفن پینترا بدلنے کے لیے لقتال لڑائی کے لیے او یا متحیزن پناہ لینے کے لیے الی فئۃ کسی جماعت کی طرف. اور جو اس دن ہم سے اپنی پیٹھ پھیرے گا مگر سوائے اس کے جو لڑائی میں پینترا بدلنے کے لیے یا چال چلنے کے لیے یا کسی جماعت میں پناہ لینے کے لیے. اچھا دیکھیں، یہاں نا دو ایکسیپشن دے دی کہ پیٹ پھیری جا سکتی ہے. ٹھیک ہے، وہ دو ایکسیپشن کیا ہے؟ متخرفا للقتال او متخیدا الافیات. یعنی یہ دو جو ہے نا ایکسیپشنز ہیں کہ اگر اس نے پیٹ پھیر لی ہے، ٹھیک ہے، کسی شخص نے، متخرفن، یہ تخرف سے ہے، تخرفا یعنی ایک طرف ہونا، یعنی پینترا بدلنا. لڑائی کی جا رہی ہے، پینترا بدل کے جو ہے وہ کسی ایک جگہ جو ہے نا ایک جگہ سے دوسری جگہ وہ کہہ لیں کہ اس نے موومنٹ کی، اس کو بولتے ہیں متخرفن. او متخیزن، متخیزن جو ہے وہ تخیزن سے ہے. تحیزن کا مطلب ہوتا ہے اکٹھا ہونا، کسی جگہ اکٹھا ہونا. تحیزن کا کیا مطلب ہوتا ہے مجھے؟ کسی جگہ اکٹھا ہونا. تو پورا معنی یہ ہوگا کہ اپنے جو ہے نا وہ بڑے دستے کی طرف، جو جہاں لشکر زیادہ ہے، مین لشکر جہاں ہے، اس کی طرف اکٹھا ہو کر وہاں سے پھر مدد لے کر دوبارہ جو ہے وہ قتال کے لیے آنا. یہ متخیزن کا یہ مطلب ہوگا، یعنی پناہ پکڑی ہے اپنی جماعت کی طرف اور وہاں سے جو ہے وہ مدد لے کے دوبارہ پھر جو ہے وہ لڑنے کے لیے آگے ہیں. تو یہ دونوں صورتیں جائز ہیں، پیٹ پھیری جا سکتی ہے صرف ان دونوں صورتوں کی صورت میں. اگر یہ دو صورتیں نہیں ہیں تو پھر جو پیٹ پھیرے گا وَمَن يُوَلِّهُمْ، جو پیٹ پھیرے گا ان دو صورتوں کے علاوہ، اس کی سزا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا بتائی؟ فقط تو یقیناً باآ وہ لوٹا بغضب غضب کے ساتھ من اللہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، واہو اور اس کا ٹھکانہ جہنم جہنم ہے، وہ بئسل اور وہ بہت برا ہے المصیر ٹھکانہ یا پھیرنے کی جگہ. تو وہ یقیناً اللہ تعالیٰ کے غضب کے ساتھ لوٹا اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے. اچھا دیکھیں، یہ نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اس میں مفہوم ہے جو 7 بڑے بڑے گناہ ہیں نا، ان میں سے ایک بڑا گناہ جو ہلاک کرنے والے ہیں، 7 بڑے گناہ، ان میں سے ایک بڑا گناہ یہ بھی ہے کہ جنگ کے دوران کفار سے جب مدبیر ہو جائے تو پیٹ پھیر کے بھاگ جانا، یہ بڑے گناہوں میں سے ہے. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسے اگر کوئی پیٹ پھیر کے جائے گا فقط باآ بغضب، تو وہ غضب کے ساتھ لوٹے گا من اللہ، اللہ تعالیٰ کے غضب کے ساتھ. ومأواہ جہنم، اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا. ٹھیک ہے، وبئس المصیر، اور پھرنے کی جگہ بہت بری ہے وہ جہنم. مجھے آپ بتا سکتے ہیں کہ اس گناہ کی اتنی جو ہے نا وہ اس کو شدت کے ساتھ، اتنا بڑا گناہ ویسے لگتا تو نہیں ہے، لیکن یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تو جو جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا ویسے ہمیں ماننا پڑے گا. ٹھیک ہے، اور اس میں جو ہے نا واقعی جو ہے نا اگر ہم ریشنل اس کا ڈھونڈے تو ہمیں ریشنل مل جائے گا عقل کے حوالے سے. سر سر اس میں یہ نا کہ دیکھیں اگر کوئی بھاگتا ہے تو وہ پورے لشکر کی مطلب پوری قوم کی طرف سے مطلب جو وہ بھاگتا ہے تو پورا قوم خطرے میں پڑ جاتی ہے، ایک کو دیکھ کے دوسرا بھی بھاگنے لگ جائے گا. ٹھیک ہے، ماشاء اللہ، بڑا اچھا آپ نے بتایا، بالکل ٹھیک ہے. یہ باجی عاشی نے بالکل صحیح بتایا کہ ایک شخص اپنی جان بچا کر اگر فوج سے بھاگتا ہے نا تو ایک فرد کی کمی کا باعث نہیں بنتا وہ. ٹھیک ہے، تو باقی لوگ بھی اس کو دیکھتے ہیں. ظفر نے ہاتھ کھڑا کیا. ظفر، اس کے علاوہ آپ کے پاس کوئی پوائنٹ ہے تو بتائیں. جی سر بیٹا. اس میں ایک یہ بھی پوائنٹ ہو سکتا ہے نا کہ ایک مورل سپورٹ کم ہو جاتی ہے. آگے یہ 313 صحابی تھے اور وہ 1000 تھے،
تو اس طرح اگر کوئی ایک چلا جاتا تو ان کی حوصلہ شکنی بھی ہوتی کہ ایک مطلب چلا گیا یہاں سے ہماری طرف سے ہاں کہ بالکل ٹھیک ہوتی، بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں آپ. تو بسا اوقات جو ہے ایک یا چند شخصوں کا فرار جو ہے پوری فوج کی جو ہے نا وہ شکست میں بدل جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو اس لیے جو ہے نا یہ بڑا سخت گناہ اللہ تعالیٰ نے بتایا. تو اب جو ہے نا آگے آیات آئیں گی انشاءاللہ، آگے اللہ تعالیٰ بتائیں گے فارمولیشن اس کی بتائیں گے کہ فارمولا کیا ہے کہ کتنے بندے ہوں کہ تسی نٹ نہیں سکتے. اسی جو ہے نا صورت میں سر یہ تو بات ہے، یہ کبیرہ گناہ میں آ جاتی ہے نا، یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا گناہ اتنا وہ نہیں ہے، ہاں یہ کبیرہ گناہ میں آتی ہے نا. گناہ میں ہے یہ بات. ایسے ہی ہے اس کی شدت بھی، اس کی جو ہم نے ڈسکس کر لی کہ اتنی شدت سے جو ہے وہ گناہ کیوں دکھایا جا رہا ہے. کیونکہ بیسیکلی یہ جو ہے نا ایک نارمس بتائے جا رہے ہیں کہ لڑنا کی میں تسی. اس سے پہلے نارمس کوئی نہیں تھے مسلمانوں کے پاس، کوئی ہدایات ایسی نہیں تھی. اب یہ اللہ تعالیٰ ہدایات بتا رہا ہے. اور یہ 3-4 آیتیں جو ہے نا یہ تھوڑی سی ذہن میں رکھیے گا. یہ والی آیت بھی، اس سے اگلی آنے والی آیت بھی جو ہے نا اس ذرا ذہن میں رکھیے گا. 16 نمبر آیت اور پیچھے ہم نے 15 نمبر آیت پڑھی. ٹھیک ہے. اب آگے چلو بیٹا کیا ہے. ہاں اس کو بند نہیں کرنا. باقی نہیں تھے بیٹا اس میں کوئی نہیں. بھاگنا اور چیز ہوتی ہے. بھاگنا ہوتی ہے کہ بھائی ٹھیک ہے تسی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ احد کو تھوڑا سا کمپیئر کر دیے موئزہ. دیکھیں غزوہ احد میں جو ہوا تھا نا وہ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز دی تھی ان کو، وہ واپس فوراً آ گئے تھے. ٹھیک ہے. قلم بس نہیں تقتلوہم، تم سب نے قتل کیا انہیں، ولیکن اور لیکن اللہ تعالیٰ نے قاتلوہم ان کو قتل کیا. تو تم سب نے قتل نہیں کیا لیکن انہیں اللہ تعالیٰ نے قتل کیا. اب دیکھیں یہ جو ہے نا مفسرین کہتے ہیں یہ فا کیوں آیا بیچ میں، پس کیوں آیا. ٹھیک ہے. لم تقتلوہم، تم سب نے انہیں قتل نہیں کیا، ولیکن اللہ قتلہم، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو قتل کیا. آیت تو اس سے بھی پوری ہو جاتی تھی. ٹھیک ہے. فا جو ہے نا وہ آنا ایک شرط کا جواب ہے. یعنی اگر تم فخر کرو کہ ہم نے یہ کیا وہ کیا بدر میں، ٹھیک ہے، تو درست نہیں. بلکہ حقیقت یہ ہے کہ تم نے انہیں قتل نہیں کیا بلکہ اللہ نے انہیں قتل کیا. یہ ضمیر جو ہے نا ضمائر یہ دیکھیے گا غور طلب ہے. ہم یہ تقتلوہم، تم سب نے ان سب کو قتل نہیں کیا. یہ ضمائر جو ہے نا دیکھنے کی چیزیں ہیں کہ یہ جو ضمائر ہے جمع کی ضمیر استعمال ہو رہی ہیں. پھر آگے جو ہے نا وما اور نہیں رمیتا آپ نے پھینکی تھی جب رمیتا آپ نے پھینکی، ولیکن اور لیکن اللہ تعالیٰ نے رما پھینکی تھی. اور وہ مٹھی آپ نے نہیں پھینکی تھی لیکن وہ اللہ تعالیٰ نے پھینکی. اچھا رمی کرنا حج کے دوران کیا ہوتا ہے جی؟ رمی کرنا باجی نبیلا. سر سر کنکریاں مارنا. کو کنکریاں مارنا. کنکریاں مارنا. کنکریاں مارنا. اچھا اب دیکھیں یہاں پر بھی جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے نا وہ زمین سے مٹی اٹھانی ہے جس میں مٹی اور چھوٹی چھوٹی بالکل کنکریاں ہوں گی، اور ان کو جو ہے نا وہ اٹھا کے کافروں کی طرف پھینک دینا ہے. یعنی یہ ریت کی مٹی کا کرشمہ تھا. یہ چوتھی صورت ہے بدر میں مسلمانوں کی جو مدد ہوئی جب جنگ پورے زوروں پر تھی. اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ریت اور کنکریوں کی ایک مٹھی لی اور اسے کافروں کے لشکر کی طرف پھینک دیا اور فرمایا شاہات الوجوہ. یہ اصل میں نا عربی کا محاورہ ہے، چہرے بگڑ جائیں. یہ لعنت بھیجنے کے لیے نا استعمال کیا کرتے تھے عرب لوگ اس وقت، شاہات الوجوہ. ٹھیک ہے. اس ریت کے ذرات کافروں، یہ جو ریت کے ذرات ہیں نا کافروں کی آنکھوں میں جا لگے جس سے وہ آنکھیں ملتے رہ گئے اور انہیں کچھ سجائی نہیں دیتا تھا. کہتے ہیں کہ یہ ریت کے ذرات جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھینکے نا تو انہوں نے پرٹیکولرلی ہٹ کیا وہ 1000 جو لشکر تھا ان کی آنکھوں میں گئے، ان کی ناک کے نتھروں میں گھس گئے یہ ذرات، اور کہتے ہیں کہ ان کے جو ہے وہ خلق تک بھی یہ ذرات گئے، جس کی وجہ سے نا ان کے لشکر میں نا بھگدڑ مچ گئی اور وہ کہنے لگے کہ اے کیوں ایسا ڈنل. یعنی یہ اللہ تعالیٰ روپ ڈال رہے ہیں اس طرح بھی. اور پھر اس وقت پکڑ پڑ کے جو ہے وہ گاجر مولی کی طرح کاٹا تھا. 70 ایمن ایسے مار گئے انہوں نے تو 70 پھڑے گئے سن. اچھا اب دیکھیں مجھے ایک بات بتائیں، وما رمیتا اذ رمیتا، اور نہیں پھینکی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مگر جب پھینکی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ولیکن اللہ رما، لیکن وہ تو اللہ نے پھینکی. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پھینکی ہے نا مٹھی بھر مٹی، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں پھینکی بلکہ وہ
اللہ تعالیٰ نے پھینکی ہے. مجھے آپ یہ بتائیں کہ یہ مٹی جو ہے وہ پکڑ کے اس طرح جو ہے وہ مارنا کیا یہ ضروری محسوس ہوتا ہے؟ ہاں لیکن یہ ضروری تھا. کیا ضروری محسوس کس ہوتا لیے ہے تھا؟ سر؟ جی بیٹا. کیا محسوس ہوتا ہے سر؟ میرا کوشچن یہ تھا جب بندہ پڑھ رہا ہو نا قرآن پاک تو اس کو اس طرح کے خیالات آ جاتے ہیں کہ بھائی دیکھیں یہ مٹی جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھا کے جو پھینکی ہے اس کے بغیر بھی تو کام چل رہا تھا نا. اس کے بغیر بھی کام چلتا رہتا. یا اللہ تعالیٰ ہوا چلا دیتا, ہوا سے بھی جو ہے وہ مٹی اڑ کے جو ہے وہ ان کے نتھنوں میں جانی تھی, آنکھوں میں جانی تھی. لیکن نہیں, اللہ تعالیٰ نے ایک جو ہے وہ شرف دیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو. وہ کیوں دیا؟ کیونکہ یہ بیسیکلی اس واقعے کی طرف اشارہ ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے دن دونوں ہاتھ اٹھائے اور کہا یا رب اگر یہ جماعت ہلاک ہو گئی تو زمین میں تیری عبادت کبھی نہیں ہوگی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں ہاتھ اٹھا کے یہ دعا مانگی تھی. اللہ تعالیٰ نے شرف دے دیا کہ اے ہوں ہاتھ چکو تے مٹی پھڑ کے انہوں نے منہ تے مارو. یہ ایک اعزاز ملا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو. لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ بھی رمی آپ نے نہیں کی, وہ اللہ نے رمی کی. اچھا اب یہاں پر جو ہے نا کچھ بندے ایسے بھی ہیں جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ دیکھو جی اے آ گیا نا اللہ نے رمی کی تھی ہے, اللہ معاف کرے. وہ کہتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں جی اتر آتا ہے عرش سے مصطفیٰ ہو کر بن کر, اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ بھئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ ہی ہے, اللہ معاف کرے. وہ دیکھو قرآن کی آیت ہے وہ ما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رما. اگر یہ آیت ہے تو اس سے پچھلا ٹکڑا بھی تو پڑھے. اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے کہ تم نے انہیں قتل نہیں کیا, یہ جمع کی ضمیر ہے, لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو قتل کیا ہے. ٹھیک ہے, اس کا مطلب ہے سارے بدر والے جو ہے وہ اللہ بن کے نعوذ باللہ من ذالک. تو یہ ایسی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے, اصل میں نا بعض کا جو ہے نا نفی اس لیے ہوتی ہے کہ بھئی یہ کام آپ لوگوں کا نہیں ہے, یہ بتانا مقصود ہے کہ بھئی اس میں فخر کرنے والی بات نہیں ہے, یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو ہے وہ سارا کچھ ہو رہا ہے. اور اس کا باقی ایک آیت کا ٹکڑا کیا کہتا ہے؟ اور لیا تاکہ وہ عطا کرے المؤمنین سب مومنوں کو منہ اپنی طرف سے بلا ان حسنا اچھا انعام. ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ سمیع خوب سننے والا علیم خوب جاننے والا ہے. تاکہ اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے سب مومنوں کو اچھا انعام عطا کرے, بے شک اللہ تعالیٰ خوب سننے والا خوب جاننے والا ہے. اچھا, لیوبلیا ابتلا کرنا, مبتلا کرنا, ٹھیک ہے, آزمائش کرنا, تو یہ دونوں معنوں میں آتا ہے. ایک جو ہے نا برائی دے کے آزمانا اور اچھائی دے کے بھی آزمانا. تو یہاں اچھے معنی میں آ رہا ہے. ٹھیک ہے, ولیبلی المؤمنین, اور تاکہ اللہ تعالیٰ ابتلا کرے ان کو آزمائے, منہم اپنی طرف سے بلان حسنا اچھا آزمانا. ٹھیک ہے, یعنی اللہ تعالیٰ نے ایک گراؤنڈ ان کو پرووائڈ کر دیا, اے لو ہم تھوڑو کھیڈو. ٹھیک ہے, اب کھیل کے دکھاؤ. ٹھیک ہے, گراؤنڈ پرووائڈ کر دیا نا. ان اللہ سمیع علیم, اللہ تعالیٰ خوب سننے والا خوب جاننے والا ہے. کیا مراد اس سے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنے بندوں کی دعائیں سنتا ہے, دعا کر کر کے نیچے تھک دے پہ اس دن. ٹھیک ہے, ہمارے جیسے مومنین ہوتے تھے اللہ معاف کرے ساڈا پتہ نہیں کی بننی سی, اسی ویسے بڑی جلدی گھبرا جاتے ہیں. تو وہ ساری رات جو ہے وہ بیٹھ کے اللہ تعالیٰ سے دعائیں کر رہے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ خود عریش پر جو ہے وہ دعا کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ خوب سننے والا ہے اور خوب جاننے والا ہے, یعنی ضرورتوں کو بھی جانتا ہے اللہ تعالیٰ. ٹھیک ہے, اچھا یہ یہاں پر میں اس کو اینڈ کروں گا, لیکن یہ 2-3 آیتیں جو ہے نا انشاءاللہ کل ہم دوبارہ اس کو گو تھرو ہوں گے. تو کیونکہ نا اس میں ایک پوائنٹ بتانے والا رہ گیا, تو یہاں پر اس